سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو جس وقت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو کافی سارے لوگ ان کے جو ہے نا وہ خلاف بھی تھے اس شروع میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ جو لوگ جو عمرا بھی تھے اور مطلب امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ راضی ہو گئے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. جو جب قحط آیا انہوں نے سب نے مل کے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کو مطلب اپنے ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ اس مصیبت سے ہمیں بچائیں اور مطلب کنٹریبیوٹ کریں. تو وہ کیا تھا ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ بھی مطلب ایک دشمن بھی راضی ہو گیا کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں؟ یہ دیکھیں نا، اس سے پروف یہی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو آپ نے تاریخی واقعہ بتا رہے ہیں تو بات وہی پروف ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب عزیز مصر بن گئے، لوگ ان کی دل سے عزت کر رہے ہیں، ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، وہ اپنی بھی بہتری ان میں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جو دنیا کی چیز ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں یا زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، یا کوئی بھی ایسا گھر کے اندر کوئی سامان ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز میں بھلائی آنے لگی. کیونکہ اگر ان کو دے رہے ہیں تو ایک تو سب کی بہتری ہو رہی ہے، اس میں کامیابی ہے، اور ایک جو بندہ جس کے اوپر حوالے کر رہے ہیں اس کے اندر ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ایمانداری ہے، اس کے اندر دیانتداری ہے، اس لیے وہ کریں گے نا. ادروائز تو جیسے آج کل ہمارے پاکستان کا بھی حالات دیکھ لیں کہ ہم کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا ہم کنسرن ہیں نا پاکستان ہمارا بہتر ہو، لیکن ہم کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جن کو ہم دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ قابل ٹرسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے اندر ایمانداری نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے، ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو تباہی کریں گے. اس لیے نا، تو اگر وہ ایک اچھا انسان آتا ہے یا کوئی اچھا لیڈر آتا ہے آپ کے ملک کے اندر، تو آپ نیچرلی دیکھیں گے کہ مطلب لوگ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے ٹیکس کاٹو، ہم سے بھی کنٹریبیوشن لو، یہ جو مسئلہ آیا ہے اس کو بھی ریزالو کرو. تو بات وہی آتی ہے کہ جس کو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. پیسہ تو کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، تو یہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے سر کہ ہم یہ سنتے تو ہیں کہ وہ واقعہ بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ کامیاب زندگی تھی، دنیا کی بھی آخرت کی. لیکن ہم سن رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، یا ہم نے ایسی کوئی بنائی نہیں ہے کہ ہم وہ ان کے جو پرنسپل انہوں نے فالو کیے تھے کہ ہم فالو کر کے کہ آج کا مسلمان کامیاب ہو جائے. تو وہ کیا حکمت عملی ہم بنائیں یا ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے یا کسی بھی ایک انسان کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ہو تو وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں دنیا میں بھی، تو وہ کیا حکمت عملی اپنائے کہ وہ کامیاب ہو جائے؟ دیکھیں آج کے دور میں دیکھیں نا، آج کے دور میں تو ہمارا مسئلہ اگین وہی ہے کہ جو ازل سے چل رہا ہے، اور کچھ نیشنز، کچھ جب ہمارے جو دور گزرے ہیں اسلام کے اندر، انہوں نے یہ سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا تو وہ دنیا کے اندر ان کی عزت بھی بڑھی، لوگوں کی بھی بڑھی، ملکی لحاظ سے بھی بڑھی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو دیکھیں یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے نا، کیونکہ جب ایز اے ہیومنز ہیں، ہم ایز اے اشرف المخلوقات ہیں، تو وی آر آل لیڈرس، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹے لیول پہ ہے، کوئی بڑے لیول پہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ریڈکشن ہے کہتے ہیں جی میں بس آفس کی حد تک کرتا ہوں، یا میں گھر کی حد تک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی کہتا ہے جی میں علاقے کی حد تک کرتا ہوں، لیکن وی آر آل لیڈرس، ٹھیک ہے. اب لیڈرز کی کوالٹی یہی ہونی چاہیے، حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ آپ جب تک عزت کریں، لوگ آپ کی بات سنیں، اور آپ کا جو ایجنڈا ہے، جو کسی کو ٹھیک کرنی ہے یا کسی علاقے کو ٹھیک کرنا ہے یا ان کے جو پرابلمس کو سالو کرنا ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں. اب آپ سوچیں گے کہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ کیسے وہ لوگ عزت کریں گے، تو عزت ایسے ہی کریں گے جب آپ ان کے کنسرنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. جب ہم سارے لیڈرز ہیں تو ہمیں دوسرے کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسرا کس طریقے سے آگے بڑھے، کس طرح جو میرے پاس کوئی چیز ہے، مثلا میرے پاس کوئی نالج ہے، میرے پاس کوئی علم ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میں کسی کی بہتری کے لیے کر سکتا ہوں،
تو وہ جب آپ کریں گے کنسرنڈ ہوں گے اور اپنی کامیابی یہی سمجھیں گے کہ میرے اچھے کام سے ہوں گی. کیونکہ آپ کو سوچنا بھی چاہیے, جب عزت کے لیول پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ جب میں لوگوں کی فکر جینونلی کروں گا تو لوگ ان ریٹرن میری دل سے عزت کریں گے. سمپل, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو الٹا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آج جب الٹا چلتا ہے تو ہمیں پاور کا تو ہوش نہیں رہتی یا عزت کی تو ہمیں ہوش نہیں رہتی. ہم سروائیول کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہماری گاڑی الٹی چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے سروائیول بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ہماری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کا بھی ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, کیونکہ کوئی نیٹ ورک نہیں بنا ہوتا, کوئی سسٹم انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہوتا جس سے آپ ایگزسٹ کر رہے ہو. آپ انڈیویجول ہو جاتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں گڑبڑ کے چکر میں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دیں گے تو سروائیول کے بھی ایشوز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ نیک نیتی سے دیانتداری سے کریں گے تو امپلائر کے دل میں آٹومیٹکلی وہ ایک چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس کی عزت کرے گا یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. اچھا, کہیں آپ دوستوں میں ہیں فار ایگزامپل, تو دوستوں میں بڑے جنون ہیں, بڑے مخلص ہیں لوگ, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں میں بھی سارے نہیں ہوتے, کچھ ایک دو بندے ہوتے ہیں جو آپ ان کو دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی اس کو پرابلم ہو جائے آپ دوڑ کے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ایک مسئلہ ہو گیا, کھانے کا مسئلہ ہو گیا, آپ دوڑ گئے یار ادھر سے آ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. ٹھیک ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً پہنچ جائیں گے سارے دوست یار. مطلب ہے کہ وہ آپ اس کے اندر ایک ہی کوالٹی دیکھیں, جیسا بھی ہے وہ اس کی مطلب گڑبڑ بندہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک کامن ضرور چیز دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کا کنسرنڈ بندہ ہوگا, وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا, اپنے دوستوں کا خاص کر کے. چاہے بھلائی ادھر کیا ادھر کیا, بیٹھا ادھر کیا, بات کی, کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو فوراً پہنچ گیا. اور ہو سکتا ہے الٹے سیدھے کام کرتا ہو اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ٹیم کے اندر بڑا ایک دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں, تو لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب وہ جو اس طرح کا میگنیٹکل بندہ ہوتا ہے اس کو سروائیول کی نہیں فکر رہتی. ٹھیک ہے نا, وہ جنرلی نہیں رہتی کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے, اللہ کا ایکو سسٹم ہے, وہ اس کو اتنا سپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں فیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سملرلی کہ ہم جب ایز اے لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں کسی معاشرے کے اندر, تو لیڈنگ کا مطلب صرف پوزیشن تو نہیں ہے نا, پوزیشن کی تو بات ہی نہ کریں نا, کیونکہ آپ نے دیکھے ہوں گے چند ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے کوئی لیڈنگ رول مطلب دنیاوی طور پہ کسی رول میں رکھا. ادروائز تو دیکھیں نا, حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ فرعون کے اگینسٹ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی فرعون کے اگینسٹ ہیں, وہ عام آدمی تھے. ٹھیک ہے, لیکن لیڈر فرعون تھا یا حضرت موسیٰ تھے یا حضرت یوسف تھے؟ بے شک جیل میں تھے لیکن لیڈر تو وہ تھے, دل سے تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کوئی پوزیشن لینا کوئی ضروری میٹر نہیں ہوتا کہ میں کوئی پرائم منسٹر بن جاؤں یا مجھے کوئی ٹائٹل مل جائے. ٹھیک ہے, لیڈر وہ ہے جس کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب کرنا شروع کریں گے تو آپ کنسرن ہو جائیں گے معاشرے کے اندر, تو مطلب چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں, کیونکہ اندر سے سیٹسفیکشن آنا شروع ہو جائے گی. لیکن دوسرا اپوزٹ اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو زیادہ آ رہے ہیں, جس طرح بھی آ رہے ہیں, غلط طریقے سے آ رہے ہیں, صحیح طریقے سے آ رہے ہیں, لیکن آپ کی کوئی عزت دل سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو آپ اکیلے فیل کریں گے, آپ کو کامیابی فیل نہیں ہوگی. ایون دو پیسے ہوں گے لیکن کامیابی کا آپ کو ایسے نا پتہ نہیں چلے گا. اندر کوئی دوسرا دیکھ کے تو شاید کہہ رہا ہوگا ہاں یہ بڑا کامیاب ہے, لیکن آپ خود فیل نہیں کر رہے ہوں گے. آپ خود فیل 1 روپیہ نہیں ہوگا آپ کے جیب میں اگر آپ کا معاملہ دنیا کے ساتھ اچھا ہے, زندگی کے ساتھ اچھا ہے, تو آپ کچھ نہ دنیا کی کوئی چیز یعنی کہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی عزت اللہ تعالیٰ آپ کی بنائے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے.